عام طور پر بندہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، میں کتے جانا سی کپڑے استری نہیں ہوئے ہلے تک، کھانا نہیں بنیا ہلے تک، کھانے دے اندر نمک زیادہ کیوں ہے، مرچیں زیادہ کیوں نے؟ بے جو وہ پکا رہی ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، غلطی لگ جائے تو کیا اس کی سزا یہ ہے کہ تم اس کو ڈانٹنا شروع کر دو، مارنا شروع کر دو؟ یا پھر یہاں تک ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر ہوتا ہے، پھر پچھلے تک جو ہے نا وہ تانے تے مینا دا سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ بھی بڑا بہادری کا کام ہے، لیکن حضرات محترم نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملے نرم ہونے چاہیے، تمہارے لہجے نرم ہونے چاہیے، تمہاری طبیعت کے اندر سادگی ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط باہر باہر تمہاری طبیعت نرم رہے، گھر میں جا کر گرم ہو جائے، ایسا تو حکم نہیں ہے۔ اگر باہر تمہاری طبیعت کے اندر نرمی ہے تو پھر گھر کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس اعتبار سے اپنے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور پھر اس سے آگے چل کر ایک معاملہ اور بھی پیش آتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا، خود سے ہی اگر کوئی معاملہ ہو جائے، ہم خود کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ طبیعت کی سادگیاں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو ہم لوگ اپنی جگہ پر سادگی کا معنی مفہوم بنا کر بیٹھے ہیں نا، کہ کچے مکان ہونتے سادگی ہوندی ہے، کلیاں ہونتے سادگی ہوندی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہونتے سادگی ہوندی ہے، بندہ جناب عالی شان مکان دے اندر نہ رہے تو پھر سادگی ہوندی ہے؟ نہیں، سادگی حقیقت کے اندر تمہاری طبیعت کے سادہ ہونے کا نام ہے۔ یہ موضوع آپ کو سمجھنے میں یا مجھے سمجھانے میں شاید تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہو، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ہم نے جو سادگی پیدا کرنی ہے وہ اپنی طبیعت کے اندر پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی کے معاملات پیدا کرنے چاہیے۔ تو یہ تھا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس پر استغفار کرتا، میں اس پر توبہ کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ آئندہ مجھے غلطی سے بچنے کا جو ہے وہ موقع عطا فرما دے۔ بندہ یہ دعا کرتا نا، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اپنے آپ پر جو ہے وہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کس وقت ایسا ہوتا ہے؟ جب بندہ نا امیدی کی زندگی بسر کر رہا ہو، جب بندہ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں اس اعتبار سے بھی اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا ہوگی کہ پہلی بات یہ کہ انسان اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے یا خود سے ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہے پھر اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، یہ طبیعت کی سادگی ہے۔ اگر کسی سے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، حکم کیا اس کو معاف کر دیا جائے۔ کس لیے؟ کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی معاف فرمانے والا ہے اور وہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اور معاف کرنے والوں کو اس سے بڑھ کر پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا مطلب و مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ غلطی کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے ساتھ لا تلقی اختیار کر لو، نہیں۔ حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے اور اس کو معاف کرتے ہوئے سینے سے لگا لینا۔ کس لیے؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قاتل بھی آیا، آپ کو شہید کرنے والا آیا اور معافی کا طلبگار بن کے آیا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے اندر سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ نے اس صدمے کو برداشت کیا۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جس نے شہید کیا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، آ کے معافی کا طلبگار ہوا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے معافی کا رستہ ہموار فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو معاف فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری یہ تربیت فرما رہے ہیں
آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے چھوٹی سی بات کہی ہم نے اس کو پلے باندھ لیا ہے، پاجی مرن تک گل نہیں ختم ہو سکتی۔ ہماری عمومی طور پر لڑائیاں جو بالخصوص نوجوانوں کی لڑائیاں وہ اسی بنا پر ہوتی ہیں، گل کر کے جائے تو جائے کتنے؟ کوئی مینو ایک سنائے گا میں 10 سنا کے پیچھے ہٹاں گا، کوئی مینو ایک مارے میں 10 مار کے پیچھے ہٹاں گا۔ یہ سوچ تمہیں کس نے دیا؟ کیا اسلام تمہاری تربیت کر رہا؟ نہیں، ہمارا اسلام اس چیز کی تربیت نہیں کر رہا۔ ہمارا اسلام اس چیز کی تربیت کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو معاف کر دو۔